ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. چیئرمین گوادر بندرگاہ پسند خان بلیدی نے گوادر پورٹ کا ایک اور دیرینہ مسئلہ حل کروایا۔ گوادر بندرگاہ کے چینل کی مینٹیننس اور ڈریجنگ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ مفاہمتی یادداشت پر گوادر پورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر PND داؤد بلوچ اور چائنیز حکام نے دستخط کیے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے گوادر کا مختصر دورہ کیا۔ اپنے دورے میں سراج الحق نے سوربندن میں حقد و تحریک بلوچستان کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کے گھر جا کر ان کے خاندان کے افراد اور جماعت اسلامی و حقد و تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقات کی۔ امیر سراج الحق نے جوڈیشل لاک اپ میں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ سے بھی ملاقات کی۔ امیر جماعت اسلامی نے حقد و تحریک کے مرکزی دفتر کے دورے پر بلدیاتی کونسلران اور کارکنوں سے ملاقات کی، جبکہ حقد و تحریک کے خواتین کارکنان نے ملاقات کر کے کریک ڈاؤن کے دوران ان کو پیش آنے والے واقعات سے امیر جماعت اسلامی کو آگاہ کیا۔ جماعت اسلامی کے امیر نے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے دیا گیا ایمبولینس بھی مقامی ذمہ داران کے حوالے کیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے گوادر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت گوادر کے عوام سے اپنے کیے ہوئے ظلم پر معافی مانگے۔ حقد و تحریک کے مطالبات جائز اور قانونی ہیں، جن کا ذکر پاکستان کے آئین نمبر 38 میں بھی ہے۔ جماعت اسلامی حقد و تحریک کے ساتھ کڑی ہے۔ امیر جماعت اسلامی بولے حکومت حقد و تحریک کے ساتھ ہوئے معاہدے پر عمل درآمد کرے، مولانا ہدایت الرحمان اور ان کے تمام ساتھیوں پر قائم مقدمات ختم کیے جائیں اور چاپوں کے دوران گھروں سے اٹھائے گئے اشیاء لوگوں کو واپس کیے جائیں۔ حقد و تحریک بلوچستان کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ سے ملاقات کرنے کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ پابندی کے خلاف بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ مولانا بلوچ کے بھوک ہڑتال کو 24 گھنٹے سے زائد گزر گئے۔ حقد و تحریک کے ذرائع کے مطابق SSP گوادر نے مولانا سے ملاقات کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ پابندی کے بعد خاندان کے لوگوں اور سیاسی ساتھیوں کو ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اشرف حسین نے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ سے جوڈیشل حوالات گوادر میں ملاقات پر پابندی کے سرکاری حکم نامے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہدایت الرحمان پر سیاسی بنیادوں پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان سے ملاقات پر پابندی کا فیصلہ مزے کا خیز ہے۔ جیل میں سنگین جرائم کے قیدیوں سے ملاقات معمول ہے، لیکن سیاسی رہنما ہونے کے باوجود مولانا ہدایت الرحمان سے ملاقات پر پابندی لگانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عمانی گرانٹ اسپتال پسنی میں حالیہ ہونے والے بھرتیوں کے خلاف پسنی کے بے روزگار نوجوانوں کا احتجاج جاری ہے۔ بے روزگار نوجوانوں نے پسنی پریس کلب کے سامنے ان بھرتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نوجوانوں کے مظاہرے میں حقد و تحریک اور پسنی سول سوسائٹی کے ذمہ داران نے شرکت کر کے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ان بھرتیوں کی شفاف تحقیقات کی جائے اور میرٹ کے برخلاف بھرتیاں کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ میر عبدالغفور کلمتی ٹیچنگ اسپتال گوادر میں ملیریا ٹیسٹ ہونا بند ہو گئے۔ اسپتال میں گزشتہ ایک ہفتے سے ملیریا ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے۔ ٹیسٹ کی سہولت ریجنٹ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہے۔ ملیریا ٹیسٹ کی بندش سے نادار اور مستحق مریض پریشانی کا شکار ہیں۔ محکمہ فشریز پسنی کی جانب سے پکڑے گئے النسیم وائر نیٹ کشتی کی مچھلیاں نیلام کر دی گئیں۔ نیلامی میں مقامی بیوپاریوں نے حصہ لیا۔ وائر نیٹ کی مچھلیوں کو پسنی فشریز نے 4,81,000 مالیت میں نیلام کیا۔ مکران کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے 16 اور 17 فروری کو گوادر میں محکمہ CNW میں ہونے والے ٹینڈرز کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ مکران کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے اپنے اعلامیے میں بتایا سیکیورٹی مسائل اور بڑھتے ہوئے قیمتوں کے باعث جاری ترقیاتی کاموں اور نئے ٹینڈرز پر کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور میونسپل کمیٹی پسنی کے نومنتخب چیئرمین نور احمد کلمتی نے کہا ہے کہ وہ پسنی کے ماہی گیروں کے ہر جائز مطالبے پر ان کا ساتھ دیں گے۔ عوامی نمائندے کی حیثیت سے عوام کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ نور احمد کلمتی کہتے ہیں پسنی کے ماہی گیر اور بیوپاری آپس میں مل کر ایک ایسا فیصلہ کریں جو تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے بہتر ہو۔